اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اول سے ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں اور آخر ہے، اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں، وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے بالا تر نہیں اور باطن ہے اور کوئی چیز اس کے قریب تر نہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کو آپ کے میزبان سید ندیم حیدر کی جانب سے سلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ ناظرین مکرم، ماہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹے ہوئے اپنے دامن میں اب ہم سے کچھ جدا ہونے کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ ہم نے ہدایت ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت سی کوشش کی کہ اس ماہ مبارک میں آپ تک جو ہے وہ بہترین معلومات اور اچھے پروگرام پیش کیے جائیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم نے پروگرام جو ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام علماء کرام کی رہنمائی سے ہم نے ایک مرتب کیا تھا اور کیا ہے، اور اس کا نام ہے قرآن کریم اور امام زمانہ۔ تو ہمارے ساتھ گزشتہ دو پروگرام میں جو علماء کرام شامل تھے وہ آج بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تعارف کے تو محتاج ہیں نہیں دونوں، لیکن پھر بھی ایک رسماً جو ہے میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں قبلہ سید حسن عباس رضوی صاحب، السلام علیکم قبلہ، اور سید محمد رضا جان کاظمی صاحب، السلام علیکم قبلہ۔ یہ دونوں علماء کرام ہمارے ساتھ گزشتہ دو پروگرام میں موجود تھے۔ آج ہماری گفتگو کی سلسلے کی تیسری کڑی ہے اور ہم نے ان کی رہنمائی سے اور اپنے علماء کرام کی رہنمائی سے اس پروگرام کو مرتب کیا اور آپ تک جو ہے ہم پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ ہمارے تمام پروگرامز کی روایت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز جو ہے وہ فضائل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہم نے مولا کی شان میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا چنا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک ٹکڑا ہے کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا اور اسے گرہ میں باندھ لیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے کوئی بھی ایک حکمت کا کلمہ سنا اور اسے گرہ میں باندھ لیا۔ ہدایت کے لیے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا، یعنی کہ اگر کسی کو ہدایت کے لیے بلایا گیا تو وہ دوڑ کر جو ہے اس کے قریب ہوا۔ صحیح راہبر کا دامن پا کر نجات حاصل کی، اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا۔ عمل بے ریا، یعنی کہ مکاری اور ریاکاری کا جو عمل ہے اس کو پیش نہیں کیا، اور نیک کام کا ثواب جو ہے اس کو اپنے لیے ذخیرہ کیا۔ بری باتوں سے اجتناب برتنا اور صحیح مقصد کو پا لیا، اپنے اجر سمیٹ لیا، خواہشوں کا مقابلہ کیا، صبر کو نجات کی سواری بنایا، موت کے لیے تقوی کا ساز و سامان کیا، روشن راہ پر سوار ہوا، حق کی شاہراہ پر قدم جمائے، موت کو غنیمت جانا، موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل ذات کا ساتھ لیا۔ اور اسی فضائل کے ٹکڑے سے جو ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم اپنے قبلہ کرام جو بھی ہمارے دونوں علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں ایک ہم دونوں سے 4 سوال رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہوتا ہے۔ تو قبلہ، سب سے پہلے میں آپ کو زحمت دینا چاہوں گا کہ ہم نے جو پچھلے پروگرامز ہیں اس میں گفتگو کی کہ قرآن کریم اور امام زمانہ، پھر ہم نے اپنی گفتگو کو لے کے آئے کہ جناب دونوں ہی مظلوم ہیں، اور دونوں کی مظلومیت کا ہم نے ذکر کیا کہ بھئی کس کس طریقے سے مظلوم ہیں۔ آج جو ہم نے کہا تھا کہ بھئی قرآن بھی مظلوم ہے، امام بھی مظلوم ہے، تو اب قرآن کو ہم مظلومیت سے کیسے نکالیں؟ ایک تو کل آپ نے حل بتایا پچھلے پروگرام میں کہ جی ہم اس کو پڑھیں اور 50 آیتیں اور 10 آیتیں اور اس طریقے سے جو بھی آپ نے ایک پورا فارمولہ دیا تھا، لیکن قرآن کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جو قرآن کو ہم مظلومیت سے نکال سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج کل جیسے پچھلے پروگراموں میں گفتگو ہوئی، ہم لوگ قرآن کریم سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور روایات اگر آپ دیکھیں، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز اسی لیے واجب کی کہ کم سے کم اس بہانے لوگ کچھ قرآن پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ عظیم روایت ہے کہ اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ قرآن مظلومیت سے نکلے، تاکہ اس بہانے کم سے کم وہ جو پہلے پروگرام میں نے کہا تھا نا، ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں 50 آیتیں پڑھو، ہم تو دن میں 100 تو کم سے کم پڑھ ہی لیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی سورہ الحمد کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے تو جان بوجھ کے
مجبور کیا لوگوں کو کہ بھائی قرآن پڑھو. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم قرآن سے بہت غافل ہو چکے ہیں, قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں. حالانکہ قرآن میں خود ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. قرآن جو ہے سکون دیتا ہے انسان کو. اگر انسان ٹینشن میں ہو, ڈپریشن میں ہو, پرابلمز میں ہو, تو یہ قرآن سکون کا سبب ہے. ایک عالم دین کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں, پاکستان کا ہی واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک ظالم حکمران کے زمانے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ اکیلے بالکل کمرے میں بند کر دیا گیا. جیل میں کوئی ساتھی وغیرہ ہو تو آدمی اس سے بات کرے گا, گپ شپ کرے گا, لیکن جب بالکل اکیلا ہو تو انسان کو پریشانی اور زیادہ ہوتی ہے, ٹینشن اور بڑھتا ہے. اس عالم دین نے کہا کہ میں بالکل اکیلا تھا, اب ٹینشن کہ کیا ہوگا میرا حال, بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, میرا ان لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے میرے ساتھ, کیا کریں گے, ایک ٹینشن سا میرے ذہن میں آ گیا. اب یہ عالم دین کہتے ہیں اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا, ٹینشن تو ہے لیکن اب میں کیا کروں, اکیلا کمرے میں بند ہوں. تو اچانک انہوں نے کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ عالم دین کہتے ہیں جیسے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, وہ صورتیں جو مجھے یاد تھیں, جو نارملی ہر انسان کو یاد ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا وہ سورہ ساری جو ہے میں نے پڑھنا شروع کیا, الحمد, قل ہو اللہ, 30واں پارہ, جتنی بھی سورہ یاد تھیں, اور میں قرآن پڑھتا گیا اور ٹینشن میرا ختم ہوتا گیا. میں قرآن پڑھتا گیا, ٹینشن میرا بھاگتا گیا. اب یہ عالم دین کہتے ہیں وہاں جیل میں میں نے کہا کاش کہ میں پورا قرآن کا حافظ ہوتا, تو یہاں پورا قرآن بیٹھ کے پڑھتا. یہ قرآن ایک سکون ہے, پیس آف مائنڈ ہے, ٹینشن دور ہوتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے, قرآن کی لیکن ہم نے کیا کیا, قرآن کو صرف جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے مرحومین کے لیے رکھ دیا کہ بھائی چلو جی مرحوم کی مجلس ہے, مجلس ترحیم ہے, تو وہاں پہ قرآن پڑھا جائے. بلکہ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی, انہوں نے کہا کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی مجالس میں بھی جب کبھی قرآن سے آغاز کرواتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں قرآن شروع کرو جب تک مجمع جمع ہو. یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھاؤ جب تک مجمع جمع ہو. بھائی قرآن پڑھو مجمع جمع, بھائی قرآن تو اس لیے کہ مجمع جمع ہو اور اسے سنے, یہ نہیں کہ مجمع جمع ہو جب تک تم قرآن پڑھتے رہو. یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مظلومیت کی ایک قسم ہے. یہی ہے نا کہ قرآن اتنا مظلوم ہے کہ تم قرآن شروع کرو جب تک مجمع جمع ہو. آپ اندازہ لگے. اور ایک دوسرے صاحب نے بہت زیادہ پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو مرحومین کے لیے جو محدود رکھ دیا ہے یہ بالکل غلط ہے, قرآن ہر جگہ پڑھا جائے. اور انہوں نے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا بڑے سے بڑا مومن سے مومن, کوئی مومن سے مومن انسان آ جائے, اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں کبھی وہ یہ کہے گا کوئی قاری لے کے آؤ, آ کے قرآن سے شادی کا آغاز کریں. وہ کہے گا کہ بھائی قرآن سے کوئی شادی کا آغاز کیا جاتا ہے, وہ تو مجلس ترحیم میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن شادی میں نہیں پڑھا جاتا. انہوں نے کہا کیا یہ مظلومیت نہیں؟ اور یہی مظلومیت امام زمانہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے پروگراموں میں, دوسرے پروگراموں میں تو کم سے کم ظاہراً نام لیتے ہیں, لیکن اپنی شادیوں میں دیکھیں امام زمانہ کو ہم بالکل نہیں بلاتے. بلکہ امام زمانہ کے لیے تو انشاءاللہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ انفارچونیٹلی ہم نے اپنی شادیوں میں جیسے قرآن کو آنے نہیں دیا کہ بھائی قرآن سے شادی شروع نہیں ہوگی, اسی طرح ہم نے امام زمانہ کے لیے بھی اپنی شادیوں میں نو انٹری بورڈ لگا دیا ہے کہ امام زمانہ آج رات, شادی کی رات ہے, آج آپ نہیں آئیے گا, کیونکہ گانے, کیونکہ میوزک, کیونکہ مکس گیدرنگ, کیونکہ اسراف جہاں پر ہوں گے اس طرح کے گناہ, وہاں امام زمانہ نہیں آئیں گے. تو ہم زبان سے تو اللہ جل کہہ رہے ہیں لیکن عمل سے کر امام زمانہ آج ایک رات شادی ہے, نو انٹری فور یو. سمجھے نہیں کتنی مظلومیت ہے. اب آپ کا جو سوال تھا اس کی طرف تھوڑا میں آؤں کیونکہ ٹائم کم ہے, زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا, مولانا صاحب سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے. دیکھیے اب ہم کیا کریں, ایک تو گفتگو ہوئی کہ ہم قرآن پڑھیں, 10 آیتیں پڑھو یہ فائدہ ہوگا, 50 آیتیں پڑھو یہ فائدہ ہوگا, بلکہ قرآن کی کئی کتابیں ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا, سورہ رحمان پڑھو گے یہ سورہ دخان دیکھیے مثلا قرآن کی سورہ ہے کہ بھائی تم اپنے مرحومین کو, اکثر ہم سورہ یاسین پڑھ کے دیتے ہیں, سورہ دخان پڑھو گے تو تمہارے مرحوم کو وہاں پہ ٹرانسپورٹ ملے گی. جیسے یہاں ہمیں گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں انہیں بھی ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم سورہ دخان پڑھ کے انہیں ہدیہ کریں گے تو ان کو ٹرانسپورٹ ملے گی, ان کا برزخ کا سفر اچھا اور تیزی سے آگے بڑھے. یعنی ہر سورہ کا فائدہ. بھائی سورہ ناس پڑھو یہ فائدہ, سورہ توحید پڑھو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو, پورے قرآن کا فائدہ. دیکھیں یہ اتنے فائدے, لیکن پڑھنے کے تو فائدے, مگر مومن کون ہے, حقیقی عاشق قرآن کون ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے. اب ہم نے قرآن کو مظلومیت سے نکالنا ہے نا, تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی لیکن طوطے کی طرح خالی پڑھیں نا,
بلکہ اس پہ غور و فکر کریں, سوچیں, سمجھیں کہ یہ میسج کیا دے رہا ہے, کہ یہ قرآن سمجھا کیا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن بھی پڑھیں اور ہمارا شمار ان میں ہو رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو قاری قرآن ہیں مگر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے کہ کم بخت تو قرآن پڑھنے کے قابل ہی نہیں. تو ہم قرآن ضرور پڑھیں الحمدللہ, یہ اچھی بات ہے. انشاءاللہ شروع ہو جائے, ایک آدمی بھی شروع کر لے ان پروگرام کو دیکھ کے, تو ہمیں انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. قرآن پڑھیں مگر خالی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ بھائی طوطے نے ایک بات سنی اور اس کو رٹا لگاتے ہوئے مسلسل کہتا رہا. خالی قرآن پڑھنے کا یقیناً بہت فائدہ ہے, لیکن اگر ہم نے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے, اگر ہم نے قرآن کو مظلومیت سے نکالنا ہے, تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کو سمجھیں کہ قرآن میسج کیا دے رہا ہے, قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, قرآن کیا سکھانا قرآن خود بار بار کہہ رہا ہے سوچو سوچو, فکر کرو, تدبر کرو, غور کرو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بس یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آیا کہ کربلا میں قرآن پڑھنے والے تھے مگر ناطق قرآن کو شہید کرنے آ گئے, کیونکہ یہ وہ تھے جو قرآن تو پڑھتے تھے مگر قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں. یہی وجہ تھی کہ جناب جنگ صفین میں آپ نے دیکھا کہ لوگ امام علی کے مقابلے میں آ گئے, مولا علی کے مقابلے میں آ گئے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو پڑھا تھا انہوں نے لیکن قرآن انہوں نے نہیں سمجھا تھا. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے, تمام مسلمان جو بھی ہیں, شیعہ ہوں سنی ہوں, قرآن پڑھیں اور اس پہ سوچیں سمجھیں یہ کیا ہمیں میسج دے رہا ہے. یہ مظلومیت سے اس کو ہم اس انداز سے نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ قبلہ. ماشاء اللہ سے جو آپ نے بات کہی, اگر میں اس کو تھوڑا سا اس میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی قرآن کچھ لوگوں پہ لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو اس کی روح کے مطابق نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تو میرا ایک اپنا ذاتی ادنا سی رائے ہے کہ اگر ہم, جیسے آپ نے کل کہا تھا 10 آئے تھے, یا اگر ہم 10 پیج اپنے ایک رکھ لیں کہ بھئی ہم ٹیلی اگر اور اس کو ہم اگر ترجمے سے پڑھ لیں, تو میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ تجربہ ہی ہے بلکہ ذاتی, کہ اس سے آپ کو قرآن کو بڑے ایزیلی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے بڑے آپ کے دریچے جو ہے نا ذہن کے وہ کھلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا, یقیناً ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو گے تو آپ کو اسٹوریز بہت قرآن ہاں لطف آتا ہے بہت نا, اور وہ ایک اٹریکشن آپ کی بڑھتی جاتی ہے کہ بھئی آگے نیکسٹ کیا ہوگا نیکسٹ کیا ہوگا. اچھا قبلہ, ہم آپ کی طرف آئیں گے. اچھا ایسا ہے کہ عام ہم جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں رجت کا اس مفہوم, یعنی کہ رجت کا جو مفہوم ہے ایک تو وہ ہمیں بتائیے آپ, کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم نا, اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ رجت ہے کیا چیز. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا سوال ہے, لیکن میں مولانا نے اتنی خوبصورت بات کہی, میں چاہتا ہوں تھوڑے سے مولانا کی اس بات میں, کیونکہ ہمارا موضوع قرآن اور امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو قرآن کے لیے جیسے دنیا بھر میں مختلف چیزوں کے رزلٹ نکالے جاتے ہیں, مثلا جیسے آج کووڈ-19 کا چل رہا ہے, تو رزلٹ نے آیا کہ اس میں کون سی ایج والوں کو ہو رہا ہے, کون سی اسکن والوں کو ہو رہا ہے, کون سی جینس والوں کو ہو رہا ہے, تو نکالا جاتا ہے. اگر قرآن کے لیے اور تمام کتابوں کا یہ ایک قرآن کی مہجوریت اور قرآن کی مظلومیت ہے کہ اگر ایک رزلٹ نکالا جائے دنیا بھر میں جو کتابیں خرید کے پڑھی گئیں, ابھی ہم تو پڑھنے پہ رو رہے ہیں, نہیں جو پڑھی گئیں, ہم اگر قرآن کو پڑھی ہوئی پہ بھی شمار کر لیں کہ جو کتابیں دنیا میں خرید کے پڑھی گئیں, ان میں کون سی کتابیں جو پڑھی گئی جس کو سمجھا بالکل نہیں گیا, یا اس کے سمجھنے میں اکثر اس کو سمجھا نہیں گیا. تو آپ دیکھیں گے قرآن وہ مظلوم ترین کتاب ہوگی کہ جس کو پڑھنے بہت سے پڑھنے والے افراد, وہیں جو مولانا کہہ رہے طوطے کی طرح پڑھتے تھے, یہ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے قرآن کو. آج بھی ہمارے یہاں قرآن کا جو پڑھنے کا رواج ہے وہ صرف یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بائے بسم اللہ سے والناس تک ختم کر لو قرآن, بس یہ فضیلت سمجھا جاتا ہے. جبکہ قرآن اصل میں تدبر, تفکر, تعقل کے لیے آیا ہے. قرآن ہم صرف پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ تو مظلومیت ہے قرآن کی, یعنی دنیا کی واحد کتاب ہوگی جس کو پڑھا گیا ہے اور سمجھا نہیں کیا, یعنی اکثر پڑھنے والے ایک لفظ نہیں سمجھے, اور دنیا کی شاہدی کوئی کتاب ہو جس کا پڑھنے والا اس سے کچھ سمجھا نہ ہو. واحد اس قرآن کے کہ بعض افراد ہیں جن کو مثلا عربک نہیں آتی, تو وہ تو شاید کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں. تو یہ خود ایک مظلومیت کی ہے. قرآن کا اصل ہدف وہ ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, وہ گائیڈنس حاصل کرنا ہے, وہ تدبر اور تفکر ہے. اور جہاں تک رہا آپ کے سوال کا جواب کہ رجعت کے کیا معنی ہیں, رجعت کے 4-5 نکات میں بیان کر دوں گا کہ بہرحال یہ خود ایک وسیع موضوع ہے. رجعت کے جو لغوی معنی ہے یہ رے جیم عین سے بنا ہے, اور رجوع بھی اسی سے بنا ہے, یعنی پلٹنا. رجوع رجعت جو ہے پلٹنا, تو رجوع کے معنی بھی پلٹنا ہوتے ہیں. ان دو کا روٹ ورڈ جو ہے رے جیم عین ہے,
جی ہاں، تو دونوں کے معنی پلٹنے کے ہیں، تو یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں جب ہم ایک شیعہ ایک مومن لفظ رجت استعمال کرتا ہے، یا جو احادیث میں لفظ رجت آیا ہے، وہاں پلٹنے کے معنی جو ہے مخصوص پلٹنے ہیں، کہ وہ وہاں پہ چند معصومین علیہ السلام ہیں جو واپس آئیں گے، ان کا اسی دنیا میں واپس آنا ہے، انہیں دوبارہ آئیں گے، وہاں مراد یہ ہے۔ چند مومنین ہیں، جو مومنین جو بہت پکے مومن تھے، جو امام زمانے کی حکومت دیکھنا چاہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کر لی تھی کہ وہ امام کے اصحاب میں شامل ہو سکیں، لیکن وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جگائے گا، کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کیا تھا، اپنے آپ کو تیار کیا تھا، لیکن اس وقت ماحول نہیں تھا۔ تو ایسے مومنین کو بھی جنہوں نے دعا ہی کی ہو کہ اے خدا ہمیں انصاری امام میں شمار فرما، تو خدا جو ہے دعا مستجاب کے ایسے مومنین کو پلٹایا جائے گا۔ اور بعض مومنین جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ روایات میں نام بھی آئے ہیں، بعض اصحاب رسول ہیں، بعض اصحاب امیر المومنین ہیں، کہ ان کے تو نام آئے کہ ان کو امام کی حکومت میں پلٹایا جائے گا۔ اور تیسرا جو رجت میں اصطلاحی معنی آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ بعض منافقین اور ظالم افراد کو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے، تو بطور عبرت ان کو بھی پلٹایا جائے گا۔ یہ جو ہے اس کے اصطلاحی معنی۔ تیسرا جو نقطہ اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ رجعت جو ہے وہ ایک شیعہ عقیدہ ہے، مخصوص شیعہ عقیدہ ہے۔ تمام فرقے اسلامی جتنے ہیں، جتنے اسلام کے اندر مذاہب اور فرق ہیں، وہ سب کے سب ظہور امام زمانہ پر یا امام زمانہ کے آنے پر، امام زمانہ کی حکومت پر اتفاق رکھتے ہیں۔ انڈیویجول طور پہ کوئی شخص نہیں رکھتا، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ از حیث فرقہ تمام فرقے جتنے فرق ہیں اور جتنے مذاہب اسلام کے اندر، سب کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ، ان کی حکومت، قیامت سے پہلے وہ قیام کریں گے، یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو اضافی چیز پائی جاتی ہے رجعت کا، وہ صرف شیعوں کے پاس عقیدہ اور مخصوص عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ افراد رجعت بھی کریں گے اور پلٹیں گے بھی۔ آخر میں دو اور باتیں کہوں گا کہ اس پہ رجعت کا، کیونکہ صرف شیعہ عقیدہ میں نے اسی کو ہائی لائٹ اس لیے کیا، تو اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کوئی مرا ہوا آدمی زندہ ہو جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگ اس کو خلاف عقل بھی سمجھتے ہیں اور شاید خلاف قرآن بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میں خلاصے کے طور پہ دونوں کو، اول تو میں ایک واضح بات کہہ دوں، شیعہ عقائد کی آپ کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی کتاب اٹھا لائیے جو مستند کتابیں، ان میں آپ کو شیعہ عقائد میں ایک عقیدہ عقل کے خلاف نہیں ملے گا، ایک عقیدہ آپ کو قرآن کے خلاف نہیں ملے گا۔ میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا رجعت تو ہے ہی عقیدہ بیس کرتا ہے، یعنی کہ یہ شیعوں کا ایک مخصوص عقیدہ ہے، تو یہ خلاف عقل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی میں دلیل دے دوں۔ دیکھیے، خلاف عقل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ محال ہو، اس کا تعلق اس دنیا یا اس دنیا سے نہیں ہے۔ عقلاً جو چیز محال ہے، محال ہے۔ مثال کے شریک باری تعالیٰ نہ اس دنیا میں ممکن ہے اس کا تصور کیا جا سکے، نہ قیامت کے برپا ہونے کے بعد یہ امکان پذیر ہو جائے گا کہ جو شریک باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ یا عقلی طور پہ عام مثال دے دوں کہ جز جو ہوتا ہے وہ کل سے چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ ایک عقلی قاعدہ ہے، تو وہ اس دنیا میں بھی قاعدہ چلے گا، اس دنیا کے بعد بھی قاعدہ چلے گا۔ عقلی قاعدوں میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر عقلاً انسان کا پلٹنا محال ہے تو آخرت میں کیسے لوگ پلٹ رہے ہیں؟ آخرت میں اسی جسم میں کیسے روح پلٹائی جائے گی؟ کیونکہ عقلی محال نہیں ہو سکتا، آپ کے اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس کی بحث ابھی ہم بات بتائیں گے۔ عقلاً محال ہوگا تو وہاں پر بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک عقلی محال یہاں ہو سکتا ہے وہاں ہو سکتا ہو تو پھر وہ عقلی محال نہیں ہے، یہ ممکن نہیں، کہ عقلی محال میں مولانا بھی تصدیق کریں گے کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی کہہ دے کہ یہ چیز عقلاً یہاں محال ہے وہاں محال نہیں ہوگی، تو اس کے معنی خدا کا شریک باری تعالیٰ یہاں تو محال ہے وہاں محال نہیں رہے گا، یا جز کل سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ یہاں تو محال ہے اور قیامت کے بعد یہ قاعدہ بدل جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عقلی محال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محال ہے، قیامت ہو، قیامت کے بعد ہو، جنت ہو، جہنم، ہر جگہ عقلاً محال چیز عقلاً محال ہے۔ تو لہٰذا اگر عقلاً محال ہے تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ایک یہ تو میں نے عقلی محال کا دے رہا ہوں۔ لیکن اب جو اعتراض ہوتا ہے وہ کہیں گے نہیں وہ تو چلیں آخرت ہوگی، آخرت میں پلٹایا جائے گا، بس پلٹایا جائے گا، اب جس بھی معنی میں آپ کے پلٹایا جائے گا، بالآخر اسی جسم میں روح آئے گی، تو عقلاً محال نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اب یہ کہ قرآن کی روشنی سے آیا قرآنی عقیدہ ہے ہمارا کہ نہیں ہے، تو قرآن میں اس میں متعدد آیات اور واقعات موجود ہیں کہ جیسے ایک واقعہ اس میں تفسیر میں نام پہ ضرور اختلاف ہے، سورہ بقرہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ کرتا ہے، تو وہ اسی دنیا کی خداوند متعال بات کر رہا ہے، تو وہ کون سی دنیا؟ وہ آخرت کی وہاں بات نہیں، اسی دنیا میں زندہ ہوا ہے، تو اس کے معنی قرآن کی روشنی سے
اسی دنیا میں مرا ہوا آدمی اسی دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا یہ واقعہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم چیز اس کے اشارہ کرانا، بس یہ آخری نقطہ کہ دیکھ قرآن مجید کا، میں یہ میری اپنا سوچ سمجھ رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا سورہ وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کے اندر بے انتہا مطالب ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں اس کے اندر، آخرت کا ہے، توحید کا ہے، نبوت کا، امامت کا، بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس، اخلاقیات ہے، نماز کا، روزے، ہر چیز کا اس کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اس سورہ کو توحید کا سورہ، نبوت کا سورہ، کسی کا سورہ بقرہ کہا گیا۔ یہ اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی نا کہ خدا نے اس کو سورہ بقرہ کے حساب سے کیوں روشن کیا، کیوں رہا؟ وہ شاید ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا بند متعال چاہتا ہے کہ سورہ بقرہ میں وہ بقرہ یعنی گائے کا سورہ، گائے کا واقعہ ہے، اور وہ اللہ چاہتا تھا یہ واقعہ زندہ رہے، اس نام سے زندہ رہے، تاکہ کوئی رجت کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ واقعے کو یہی کیا ہے کہ اسی دنیا میں زندہ ہوا ہے گائے کا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا لگانے سے۔ تو اس کے معنی نہ یہ چیز رجت عقلاً محال ہے، نہ ضد قرآن ہے۔ قرآن میں اسی دنیا میں لوگ مرے اور زندہ ہوئے، قرآن نے سورہ بقرہ میں پورا واقعہ، اور بلکہ یہ کہوں سورہ بقرہ کا نام ہی اسی واقعے پہ رکھا گیا تاکہ تم اس واقعے کو اگنور نہ کر سکو۔ تو بہرحال رجت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے، امام علیہ السلام آئیں گے تو ان کے ظہور کے بعد چند نفوس جو پاک نفوس ہوں گے ان کو پلٹایا جائے گا، اور بعض خبیث جو نفوس ہوں گے ان کو پلٹایا جائے گا۔ نہ یہ عقلاً محال ہے اور نہ یہ قرآن کی روشنی سے محال ہے۔ میرا خیال یہ کہ آپ کی جو پوری گفتگو ہے، جو ہم یہ سنتے تھے بچپن سے کہ بھئی جب امام آئیں گے تو وہ قاتلان حسین سے بھی انجام ان کا جو ہے انتقام لیں گے، یہ وہی رجت کا عقیدہ ہے نا ہمارا۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ابھی ہے تقریباً کوئی 10 منٹ کے قریب اور ہیں، تو اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ جلدی جلدی ایک سوال اور آپ سے پوچھ لیا جائے۔ ہمارے گزشتہ پروگرامز جو ہیں اس کے اندر ہم نے گفتگو کی کہ بھئی مظلومیت امام پر، مظلومیت قرآن پر۔ ہم نے ایک بات کہی تھی پچھلے پروگرام میں کہ بھئی امام کو ہم بہت یاد کرتے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے یاد نہیں کر رہے۔ ہم تو امام کو یاد کر رہے ہیں، بظاہر جیسا بھی کر رہے ہیں، ناقص ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے ناقص اعمال ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ امام ہمیں کتنا یاد کرتے ہوں گے قبلہ؟ کیونکہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ان کے نافرمان ہیں، کیا ہمیں امام یاد کرتے ہوں گے؟ اور اگر کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو جیسے پچھلے پروگراموں میں گفتگو ہوئی تھی کہ ہم بھی جس انداز سے امام کو یاد کرنا چاہیے کرتے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن کے متعلق کہا، بعض تو پڑھتے نہیں ہیں، بعض پڑھتے ہیں تو اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح امام زمانہ کو وہ واقعہ 4 بیٹوں والا آپ کو یاد ہوگا، تو بعض لوگ یاد ہی نہیں کرتے، بعض نے بھلا دیا، اور بعض اگر یاد بھی رکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے یاد رکھتے ہیں جیسے رسماً یاد رکھا جائے، اور بہت ہی مختصر ہیں جو واقعی حقیقتاً یاد رکھتے ہوں۔ اب بات یہ ہوئی کہ ہم گنہگار ہیں، ہم برے ہیں، کیا امام بھی ہمیں یاد کرتے ہوں گے؟ تو میں اس مثال کو اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دیکھیے باپ کا بیٹا جتنا ہی برا ہو، جتنا ہی گندا ہو، گنہگار ہو، باپ مسلسل اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ میرا بیٹا گنہگار ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، تو اسے ہدایت دے، تو اسے سیدھے راستے پر لے کے آ جا۔ اور میرے مختصر تجربے میں مجھے یہ نظر آیا کہ باپ اور بیٹے میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے، کئی مرتبہ یہ نظر آیا کہ ایک بیٹے کا باپ مر گیا، پہلے اس نے گریہ کیا، کچھ سال تک برسی بھی مناتا رہا، لیکن 5 10 15 20 30 سال کے بعد پھر وہ، البتہ کچھ ایسے نیک اولاد ہیں جو سالوں سال، بلکہ وہ جب تک زندہ رہے اپنے والدین کو انہوں نے نہیں بھلایا، لیکن عوام کی زندگی میں جو نظر آتا ہے 30 سال باپ کو ہو گئے، جناب بیٹے نے بھلا دیا، زیادہ سے زیادہ کبھی ذکر کیا تو ایک فاتحہ پڑھ لیا، قبر پہ بھی کبھی گیا تو گیا۔ لیکن جو میں نے دیکھا کہ کسی کا جوان بیٹا مر گیا، اب وہ باپ جو ہے نا جب تک زندہ رہتا ہے وہ اس بیٹے کو نہیں بھلاتا، یعنی باپ بیٹے میں فرق یہ ہے کہ بیٹا باپ کو بھلا سکتا ہے لیکن باپ بیٹے کو نہیں بھلاتا، ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، مختصر اشارہ کروں باپ بیٹے کا جو رابطہ ہے، کہ ایک ظالم بادشاہ نے باپ بیٹے کو پکڑا اور دونوں کو کہا کہ 100 تعزیانے لگا، اور پہلے کہا کہ باپ کو مارو، باپ کو جتنے تعزیانے لگتے رہے چپ تعزیانے کھاتا رہا، چوں نہیں کہا، آ نہیں کہا، کچھ بھی اس نے چیخا میخا نہیں۔ باپ کا نمبر ختم ہوا، اب بیٹے کو تعزیانے لگنے تھے۔
اب جیسے بیٹے کو ایک تعزیہ نہ لگا، باپ کی چیخ بلندی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا. تو بادشاہ حیران ہو گیا، کہا تمہیں 100 تعزیانے لگے، تو چپ تھا، تمہیں اس وقت درد نہیں ہو رہا تھا، ابھی تمہارے بیٹے کو لگ رہے، اب تو کہہ رہے ہائے ہائے، کیا اب تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہا اصل درد تو اب ہو رہا ہے، میرا بیٹا ہے، جب اسے درد ہو رہا ہے تو میرا جگر پھٹ رہا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب امام زمانہ ہمارے ائمہ تھا، رسول خدا کی حدیث ہے کہ انا و علی ابا و حاضل امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہمارے سارے امام ہمارے بابا کی جگہ پر ہیں، ہمارے بابا ہیں. چاہے جتنا بیٹا برا ہو، باپ بیٹے کو نہیں بلاتا. اسی لیے روایات میں ملتا ہے، اور یہی پھر افسوس اور غم اور دکھ کی بات ہے کہ امام زمانہ ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا، ہم امام کو نہ شب بخیر کہتے ہیں نہ صبح بخیر کہتے ہیں، بالکل بھلا دیتے ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ دن میں امام 100 مرتبہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اندازہ لگائیں. اور ہم 2-4 منٹ بھی امام کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے. 100 مرتبہ بھائی امام زمانہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ بابا ہے نا، بابا بیٹے کو دعا کریں گے، چاہے بیٹا گمراہ ہو گیا، چاہے غلط راستے، دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے دے. امام خود فرماتے ہیں، میرے چاہنے والوں، اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو تمہارے اتنے دشمن ہیں تمہیں نابود کر دیتے. یہ جو آج تک دنیا میں شیعہ باقی ہیں دشمنوں کے باوجود، جو شیعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ امام زمانہ کی دعا ہے، امام زمانہ کی مدد ہے. کہ ماشاءاللہ یہ کہ ہم تو جو ہے گناہ گار، ہم اپنے بابا کو بھلا چکے، لیکن امام ہمیں 100 مرتبہ دن میں یاد کرتے ہیں. جزاک اللہ. قبلہ کیونکہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے بڑا قلیل سا ہے، لیکن اس کو پروگرام کو آخر میں اگر ہم یہی سوال آپ کے آگے رکھیں کہ ہم کہتے ہیں امام آخر الزماں، یہ امام آخر الزماں کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں آج کے پروگرام. آخر الزماں جو ہے ایک اصطلاح ہے، اس کے 3 معنی میں استعمال ہوتی ہے. ایک یہ کہ ہم جیسے ہم امت آخر الزماں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی آخر الزماں ہیں. تو اب آخر الزماں کے معنی لوگوں نے جو ذہن میں رکھا ہوا ٹائم کی اینڈنگ رکھا ہوا ہے، ٹائم فنش ہونا، یہ نہیں ہے. ایک معنی یہ ہے آخر الزماں کے کہ ٹائم ختم ہونے والا، زمان کا آخر. یقیناً ایک معنی ہے، لیکن ہر جگہ کی معنی نہیں ہے. جو اس کی میں دلیل دے رہا ہوں، جیسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبی آخر الزماں کہا جاتا ہے. ابھی تک 14 سال گزر چکے ہیں. یہ کون سا آخر الزماں؟ یعنی ایسا نبی جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ہمارے نبی بھی آخر الزماں ہیں، ہم امت بھی آخر الزماں ہیں. یعنی اب یہ زمانے کا وہ آخری ٹائم چل رہا ہے کہ اس میں اب جتنا بھی طولانی ٹائم ہو جائے، چاہے گزشتہ سے بھی طولانی ہو جائے، لیکن اب جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا. آخر الزماں سے مراد یہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کا وقت. ایک یہ معنی ہوتے ہیں. اور دوسرے معنی جو ہماری اکثر معروف ہیں، جو روایات میں استعمال ہوتے ہیں، اور جیسی لفظ آخر الزماں آتا ہے وہ ہمارے ذہن وہ نام تبادر کرتا ہے، وہ ہے کہ ظہور سے پہلے کا وقت. اب وہ چند سال پہلے، چند مہینے پہلے، کہ لوگ جب آخر الزمان کی بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس ظہور سے پہلے کا وقت. تو یقیناً یہ ایک معنی ہے، اور روایات میں اس زمانے کو، اس پیریڈ کو بھی آخر الزمان کہا گیا ہے. یعنی ظہور سے پہلے والے حصے کچھ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کچھ اچھی نشانیاں، کچھ بری نشانیاں. بے حجابی ہو جائے گی، موسیقی ہوگی، مرد عورت میں تمیز ختم ہو جائے گی، مرد عورتوں کے لباس، عورتیں مردوں کے لباس پہنے ہوں گے، والدین کا احترام اٹھ جائے گا، اساتذہ کا احترام اٹھ جائے گا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ معصومین نے اسی وقت کہہ دیا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے. لہٰذا یہ وہ نشانی ہے کہ جو آخر الزمان کی علامتیں ہیں. اور یہاں آخر الزمان کے معنی یعنی ظہور سے نزدیک کی نشانیاں. تو اس میں بعض ایسی نشانیاں، اسے 2-3 قسم نشانیاں، وہ اس پہ ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے. بعض ہیں کہ اسی مہینے ہوں گی، بعض اسی ہفتے ہوں گی، بعض بالکل نزدیک ہوں گی امام کے، بعض نزدیک کے سالوں میں ہوں گی، اور بعض اس زمانوں میں ہوں گی، جیسے یہ عام نشانیاں میں نے بیان کی. تو ایک آخر الزمان کے جو معنی ہے، دوسرے جو معنی ہے وہ یہ ہیں. تیسرے اور آخری جو آخر الزمان کے معنی وہ یہ ہیں کہ امام زمانہ کی جب حکومت برپا ہو جائے گی، اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا، یہ بھی روایت میں آخر الزمان کہلایا ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت جو برپا ہوگی، اس کے بعد جو امام علیہ السلام حکومت کریں گے. اب وہ کتنے سال کریں گے اس میں روایات میں کافی اختلاف ہے، یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن ہاں وہ روایات میں اختلاف، اور کچھ میں بہت محدود بتایا اور کچھ میں ٹائم کافی بتایا، اور یہاں تک بھی بتایا کہ جب تک خدا چاہے گا امام علیہ السلام حکومت کریں گے. اور کہیں لمٹ بھی آئی 30 سال، 40 سال، کہیں 60 سال. خیر وہ ایک روائی بحث ہے، اس میں علماء نے اس میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. لیکن آخر الزمان کے یہ 3 معنی ہیں.
ایک پیغمبر اسلام سے شمار ہوتا ہے کہ ہم امت آخر الزمان ہیں، ہمارے نبی آخر الزمان ہیں، تو وہ بھی ہیں، اور ایک ظہور سے پہلے کا وقت استعمال ہوتا ہے آخر الزمان، ایک ظہور کے بعد کا وقت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ قبلہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر گیا، اور ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ بھائی پروگرام اتنا طویل ہم کیسے کر پائیں گے، لیکن یہ قرآن کی اور امام کی برکت ہے کہ یہ جو ہے وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ابھی پروگرام شروع کیا تھا اور یہ ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. ہم آپ دونوں علماء کرام کے شکر گزار ہیں، اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، ہدایت ٹی وی کی پوری انتظامیہ کی جانب سے، کہ آپ لوگ جو ہے ان پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کو اس سے مستفید فرما رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے. ناظرین مکرم، پروگرام ہمارا یہ آج ہماری گفتگو کے سلسلے کی تیسری کڑی تھی، اور انشاءاللہ اب جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ اس سلسلے کو ہمارے جو اس پروگرام کا سلسلہ اس کو آخری ہوگا پروگرام. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز فضائل امیر المومنین سے کر رہے ہیں، تو ہم اختتام بھی جو ہے وہ مولا کے خطبات میں سے چند جو سطریں ہیں ان کو ہم نے نقل کیا ہے، ہم وہاں کے کرتے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس پروگرام کا اختتام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے قبلہ محمد رضا جان علی کاظمی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت مناجات اور جو ہے دعا امام زمانہ کے حضور جو ہے تیار کی ہے. تو وہ ہمارے پروگرام کے بعد جو ہے ہمارے اسی پروگرام کا حصہ ہے، وہ آپ جو ہے ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ کو جو ہے بہت پسند آئے گی، اور آپ دعا کیجیے گا کہ مولانا کو یہ جو خدمت کر رہے ہیں اس دور حاضر کے اندر جدید انداز میں جو خدمت کر رہے ہیں وہ جاری و ساری رکھ سکیں. تو ناظرین محترم، ہم اپنے پروگرام کا اختتام ان جملوں پر کرتے ہیں کہ جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو ہوگا اس کے مقابلے میں اس سے مدد چاہتے ہیں. جس طرح جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں، اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں. پروردگار عالم جہاں جہاں آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور ہمارے دونوں علماء کرام کو، ہدایت ٹیلی ویژن کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام میں پھر اسی موضوع کے ساتھ انہی علماء کرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد. جہاں بھی گیا میں، جہاں بھی رہا، آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا. آپ سے دور ہوں، یوں ہی رنجور ہوں. حسرت دید ہے پھر بھی مجبور ہوں. ہم جو بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه دردم. یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. اگرم نبود دل لایق تو، نظری که دلم شده عاشق تو. من ناقابل به تو دل بستم، نکشید دامان خود از دستم. گرچه دل کو نہیں ہے لیاقت تیری، لطف ہے دل میں ہے اب محبت تیری. دل اندھیرے میں ہے تیرا
مجذوب ہے مجھ سے مولا میرا کس لیے دور ہے دل میں شیاطیں کے ہے وسوسے مجھ سے مولا میرا اس لیے دور ہے دل ہمارے گناہوں سے خالی نہیں یوں ہی دیدار تیرا میسر نہیں یا بوسون المدد مولا یا بوسون المدد مولا کس کی چوکٹ پہ جاؤں گدا ہوں تیرا سن لے میری دعا ورنہ مر جاؤں گا میں تمہارے بنا کچھ نہیں اے امام سایہ عاطفت رکھنا مجھ پہ مدام یا بوسون المدد مولا یا بوسون المدد مولا معرفت کے خزانے ہو مجھ کو عطا اس جہاں میں ملے خلد کا ذائقہ آپ کے عشق نے ایسی سوغات دی دور دل سے ہوئی لذت دنیاوی یا بوسون المدد مولا یا بوسون المدد مولا تاج شاہی کی کیا ہو ضرورت مجھے تیری نالین ہی میری دستار ہے سن کے شکوہ فلک کا انہوں نے کہا راہ حق پہ رہو جلد آ جاؤں گا یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا